Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، آج کی یہ ویڈیو بالخصوص ان خوش قسمت افراد کے لیے ہے جو تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہیں، جن کے نصیب میں تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے. کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ایک غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز درست ادا نہیں ہوتی. آج کی اس ویڈیو میں اس غلطی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے اور پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آئندہ کے لیے آپ اس غلطی سے بچ سکیں. یاد رکھیے، تہجد کی نماز یہ بڑی فضیلت و برکت والی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سے سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تہجد کے نوافل ہیں. فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ یہی تہجد کی نماز ہے. کیونکہ سامعین مکرم، اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ محبوب ہے کہ اس کا بندہ نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے اپنے کریم رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تو یہ جو ادا ہے یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے. اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ کریم پروردگار ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ سمجھیے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے والے جو غلطی کرتے ہیں وہ کون سی ہے. تو وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ تہجد کا ٹائم ختم ہو کر صبح فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت وہ لوگ نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے، اگر تہجد کا ٹائم نہیں ہے اس وقت آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز کا وقت نہیں جانتے. انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک رہتا ہے. اس حوالے سے کافی سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو تب تک ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ کرتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ اگر اذان سے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اٹھ کر وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ وقت تہجد کا نہیں ہوتا. تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے. تو دیکھیں، تہجد کا وقت شروع کب ہوگا کہ جب آپ نے عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیے تو اب آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. پھر آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تہجد کا وقت کب تک پھر باقی رہتا ہے، تو وہ ہے طلوع فجر تک. یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت آپ کی تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. اب کافی سارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ فجر کے اذانیں جو ہیں وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد، یعنی کہ آدھا گھنٹہ لیٹ تک اذانیں شروع کی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے آدھا گھنٹہ بعد جا کر فجر کی اذانیں کہی جاتی ہیں. تو اب اگر آپ اذان کے آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ پہلے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت تو تہجد کا ٹائم ختم ہو کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی. اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تہجد کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو سامعین مکرم، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آج کل تو یہ پرابلم کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مساجد کے اندر کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، یا پھر کئی مساجد میں تو ایسی الیکٹریکل کلاکس آویزاں کی گئی ہوتی ہیں کہ جن پر یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ان پر آپ دیکھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. تو جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تہجد کی نماز کا ٹائم بھی اس وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے،
کیونکہ اس وقت طلوع فجر یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یا پھر اسی طرح آج کل بہت ساری ایسی موبائل ایپس بھی موجود ہیں کہ جن پر یہ ساری چیزیں آسان طریقے سے سمجھائی گئی ہیں کہ کون سا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، تو ایسی ایپس سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سامعین مکرم، آپ نے اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ تہجد کی نماز کو اس کے اپنے وقت میں ہی ادا کریں۔ اس کے لیے آپ فجر کی اذان کے انتظار میں نہ رہیے، کیونکہ تہجد کی نماز کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اذان جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور پھر اکثر جگہوں پر تو کافی لیٹ تک اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ بعد تک بھی اذانیں دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ فجر کی اذان کا انتظار کریں گے، وہ پھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ سامعین مکرم، اس غلطی کی جانب آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سامعین مکرم، نظر بد کیسے اتاریں اور پھر یہ کیسے چیک کریں کہ نظر بد لگی ہوئی ہے یا نہیں، یعنی کہ اس کے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ فلاں بندے کو نظر بد ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا ہمیں؟ اور پھر نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کہیں شادی پر گئے یا کسی فنکشن یا پارٹی پر گئے، واپس گھر آئے تو بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، بخار اترنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہوتا۔ اسی طرح سے کبھی بڑوں کو سر میں درد اٹھ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، میڈیسنز بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی، تو ان حالات میں پھر خود بخود یہ احساس اور شک ہونے لگتا ہے کہ آیا کہیں نظر تو نہیں لگی ہوئی۔ یاد رکھیں، نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا پر چڑھا دیتی ہے، تو لہٰذا نظر لگتی ہے، یعنی کہ نظر بد جو ہے یہ آدمی کو قبر تک لے جاتی ہے، قبر میں پہنچا دیتی ہے، انسان کی جان لے لیتی ہے۔ تو اگر کبھی اس طرح ہو، آپ کو شک گزرے کہ کہیں مجھے نظر تو نہیں لگی ہوئی، کہیں ہمارے بچے کو نظر بد تو نہیں لگ گئی، تو اس حوالے سے آج ہم آپ لوگوں کو نظر چیک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں اور پھر اس کے اتارنے کا طریقہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ایک دم کرنا ہے، اس دم کے دوران اگر یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے سامنے والے کو نظر بد ہے۔ اب وہ علامات اور دم کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو غور سے سمجھیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار یا 7 بار، جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ 3 بار پڑھنا چاہیں 3 بار پڑھ لیں، یا 7 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سامنے والے بیٹھے ہوئے بندے پر دم کر دیں۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی 7 بار پڑھنے کے بعد دم کر دیں۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں 3 بار یا پھر 7 بار درود پاک پڑھ کر دم کر دیں۔ جب آپ یہ دم کر رہے ہوں اس وقت اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے سامنے والے کو بہت ہی زیادہ نظر لگی ہوئی ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے تو پھر اسی دم کو آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے جو ابھی بتایا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ وہ علامات یہ ہیں کہ جب آپ یہ دم کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ جمائیاں آنے لگیں گی۔ اگر جمائیاں نہ آ رہی ہوں تو پھر آپ کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، یا پھر دونوں، یعنی جمائیاں بھی آئیں گی اور آنکھوں سے پانی بھی بہنا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو یہ نظر بد کے علامات ہیں، تو سمجھ جانا آپ کے سامنے والے کو نظر لگی ہوئی ہے، تو اس پر آپ نے یہی دم 3 بار کرنا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پہلے دم سے ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔
یاد رکھیے یہ ہمارا ذاتی آزمودہ تجربہ ہے، ہم نے بہت ہی بار اسے آزمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس دم کی آپ کو بہت ہی زیادہ برکات نصیب ہوں گی۔ اب باقی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مرچیوں سے نظر اتار رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ تو وہ طریقہ عقل مانتی ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ قرآنی عمل ہے، انشاءاللہ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔